أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، یعنی قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب ہی کو ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے وقت پر اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی اور کب آئے گی۔ وہ آسمان اور زمین پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس سے غافل ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ختم ہوا۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ آیت کریمہ اگر کسی واقعے، کسی حادثے اور کسی مضمون کے پیش نظر اگر اترتی ہے اور نازل ہوتی ہے تو اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ ایک دن یہودیوں کے سکھانے پر اور بتانے پر کفار قریش، مکہ کے بڑے بڑے کافر آپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ کیا آپ قیامت کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور ہم آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، آپ بتا دیجئے، اسی اعتبار سے جو ہے ہم انتظام کر لیں۔ یہودیوں کے سکھانے پر قریش مکہ، رؤسائے مکہ اور کفار مکہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے۔ چونکہ یہ آیت کریمہ مکی ہے، یہ سورت مکی ہے، اس لیے جو ہے یہ مکہ کے قریش مکہ ہی آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے کہ قیامت کب آئے گی، آپ بتا دیجئے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو قیامت کے بارے میں بھی آپ کا خدا آپ کو بتلایا ہوگا، اس لیے آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے لوگو، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، اور کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ قیامت ہے کیا؟ دیکھیے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
کائنات کو بنایا، ہر مخلوقات کو زندگی دی۔ پہلے کائنات نہیں تھی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، ستارے، یہ ساری مخلوقات، ہر ایک کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا وجود جو ہے عدم سے وجود میں لے کر کے آیا۔ پیدا کرنے والی ذات خدا تعالیٰ کی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تمام چیزوں کا وجود ختم کر دے گا، اور ختم کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنا مقرب اور مشہور فرشتہ جس کا نام حضرت اسرافیل ہے، اس کو ایک سور دے رکھا ہے۔ طاقت و قوت کا اتنا زبردست ملکہ حاصل ہے کہ ایک سمجھ لیجئے سینگ کی طرح ایک سور ہوگا، اور اس سور میں اتنے زور سے پھونک مارے گا وہ فرشتہ کہ اس پھونک، اس آواز کی کڑک اور گرج کی وجہ سے زمین تہو بالا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور سمندریں آگ سے بھڑکا دی جائیں گی، اور سارے مخلوقات ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے، اپنے نبی کے ذریعہ، اپنے رسولوں کے ذریعہ، اور ایسے ہی قرآن مقدس میں، بلکہ قرآن مقدس کی پہلی سورت جسے ہم اور آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ یہ جو مالک یوم الدین ہے نا، قیامت کے بعد یہ ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس میں سارے جاندار، ساری مخلوقات اور سارے انسان اور سارے جنات جو ہے وہ حشر کے میدان میں چلے جائیں گے اور وہاں اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو قیامت کا تذکرہ، قیامت کا ذکر یہ بار بار آیا ہے، حدیث میں بھی، قرآن مقدس میں بھی، اور اس آیت کریمہ میں بھی۔ دیکھیے، قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی مرسل ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، یہاں تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ حدیث جبریل میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد میں ایک آدمی کی شکل میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بہت ساری چیزوں کا سوالات کیا اور پھر تصدیق بھی کیا۔ آخر میں جو ہے وہ پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا عالم من السائل، کہ سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے، یہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ جانکار ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کم ترین لوگ جو بے حیثیت کے ہوں گے وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں گے، اور مالکہ جو ہے، اور عورت اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی بچیاں اپنی ماؤں کی بات بالکل نہیں مانیں گی، اور ایسے ہی ماں باپ کو بیگانہ سمجھیں گے لوگ، اور دوست کو قریب کریں گے۔ مسجدوں میں مسجدیں پکی ہوں گی اور وہ بھری ہوئی ہوں گی، اور لیکن اخلاص سے ایک دم خالی ہوں گی، سمجھ گئے نا؟ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتائیں۔ روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے چند لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، قیامت کا ذکر ہو رہا تھا، قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اور پوچھا کہ میرے صحابہ کیا پوچھ رہے ہو، کس چیز کا ذکر کر رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو، کس چیز کا ذکر چل رہا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 بڑی نشانیاں نہ پائی جائیں۔ 10 بڑی نشانی جب پائی جائے گی اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور 10 بڑی نشانی ایسا نہیں ہے کہ ایک نشانی پائی جائے پھر اس کے بعد دوسری نشانی کافی دیر اور کافی مدت کے بعد پائی جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک نشانی قیامت کی پائی جائے گی، بڑی نشانی، اس کے فوراً بعد دوسری نشانی، پھر فوراً بعد تیسری نشانی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس طریقے سے ایک موتی کا ہار ہو اور اس ہار کا ایک دانہ ٹوٹ کے گر گیا ہو، ایسے۔ تو اب دوسرا دانہ گرنے میں کتنی دیر لگے گی آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی بہت جلدی وہ دانے گرتے رہیں گے۔ ایسے ہی قیامت کی ایک بڑی نشانی اگر پائے گی 10 نشانیوں میں سے، تو دوسری نشانی بہت جلدی پائی جائے گی، پھر تیسری نشانی بہت جلدی پائی جائے گی۔ فرمایا پہلی بڑی نشانی یہ ہے کہ دھواں نکلے گا، پچھم سے دھواں نمودار ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا کالا دھواں جتنی بڑی ڈھال ہوتی ہے، ڈھال کی طرح سے آسمان پہ دھواں نظر آئے گا، اور وہ دھواں پھیلتا ہوا مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل جائے گا، پورب سے پچھم اور اتر سے دکھن تک وہ دھواں پھیل جائے گا۔ دوسری بڑی نشانی ہوگی دجال نکلے گا۔ کون نکلے گا؟ دجال نکلے گا۔ دجال کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ وہ لوگوں کے ایمان کو لوٹے گا، غارت کرے گا، کمزور لوگ اس کے فندے میں آ جائیں گے اور اس کو خدا کہہ بیٹھیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اس وقت کے تمام مومنین کی۔ اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نجی پاور دے رکھا ہوگا، وہ لوگ کہیں گے بارش برسا دو، برسا دے گا، لوگ کہیں گے فصل اگا دو، اگا دے گا، لوگ کہیں گے پھل پیدا کر دو، پھل پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پاور دے رکھے گا۔ لوگ کمزور ایمان والے اس کے چنگل میں، اس کے فندے میں آئیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن جو پکے دیندار ہوں گے، جو موحد ہوں گے، جو اللہ اس کے رسول پر پکا ایمان لاتے ہوں گے، وہ اس کے چنگل سے بالکل جو ہے وہ نجات پا جائیں گے، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا دیکھ کر کے جو ہے اس کے فریب میں اور اس کے دام میں اور اس کے مکاری میں نہیں آئیں گے۔ دجال کے معنی ہی ہوتے ہیں مکاری کرنے والا، دجل کرنے والا، اور حقیقت کے علاوہ کچھ اور دکھانے والا۔ نمبر 3، زمین صفا پہاڑی کے اندر سے ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، جو لوگوں سے بات کرے گا۔ وہ عجیب طرح کا جانور ہوگا، عجیب اس کی پیدائش ہوگی، لیکن وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ وہ کہاں سے نکلے گا؟ صفا اور مروہ جو 2 پہاڑی ہے نا، تو صفا پہاڑی کے اندر سے ظاہر ہوگا۔ اسی لیے آج بھی سعودی حکومت صفا مروہ پہاڑی تو تھوڑی سی ہے، ایک دم زمین کے برابر کر دی گئی ہے، لیکن صفا پہاڑی جو ہے وہ شیشہ لگا ہوا ہے، بریکر لگا ہوا ہے، اس کانچ کے اندر صفا پہاڑی ہے۔ میرے خیال سے اس 2 حصہ مسجد کے برابر پہاڑی رہ گئی ہوگی، تو اس کو نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر باقی رکھا گیا ہے۔ تو وہ دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور جو ہے وہ صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ یہ تیسری نشانی ہوگی۔ چوتھی نشانی جو ہوگی وہ مغرب سے یعنی پچھم سے سورج نکلے گا، اور نکلنے کے بعد آدھے آسمان تک آئے گا، پھر اللہ کے حکم سے واپس لوٹ جائے گا۔ اور چھٹی نشانی جو ہوگی وہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کوئی جانور نہیں ہوں گے، وہ انسانوں میں سے ہی انسان ہوں گے، اور
سکندر اعظم، جن کا نام ذوالقرنین کے طور پر قرآن مقدس کے 16ویں پارے میں آیا ہے، انہوں نے جو ہے ان کے قید کے لیے ایک دیوار کھینچ دیا ہے، بنا دیا ہے، اور وہ اسی طرف ہیں، اس طرف نہیں نکل پا رہے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت کے قریب وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی بڑی ادھم مچائیں گے پوری دنیا میں۔ یاجوج و ماجوج کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا۔ ساتویں نشانی جو ہوگی، مشرق میں یعنی پوربی حصے میں دنیا کے زمین دھس جائے گی، اور 8ویں جو نشانی ہوگی وہ پچھم میں زمین دھس جائے گی، اور 9ویں جو نشانی ہوگی وہ عرب میں زمین دھس جائے گی، اور 10ویں جو نشانی ہوگی یمن، ملک یمن، مکۃ المکرمہ، عرب سے ایک ملک ہے اس کا نام یمن ہے، یمن کی راجدھانی اس وقت صنعاء ہے، اور پہلے بھی صنعاء تھی۔ کسی زمانے میں یمن کا کپڑا اور چادر بڑی مشہور تھی۔ جس وقت قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی بنی ہوئی چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادر میں، اسی چادر میں جس میں اوڑھے ہوئے تھے اور جو چادر لنگی پہنے ہوئے تھے، اسی میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ تو یمن سے جو ملک یمن ہے وہاں سے آگ نکلے گی، اور وہ آگ جو ہے پھیلتی جائے گی۔ لوگ ڈرتے آگ سے بچنے کے لیے جزیرۃ العرب میں، مکہ اور مدینہ میں لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر وہ آگ وہاں نہیں پہنچ پائے گی۔ اور پھر جو ہے وہ آگ، یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ حشر کے طرف لوگوں کو ہانک کر کے لے کے جائے گی۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ جانتا ہے۔ اچھا دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، اور یہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور وہاں ایک خلیفہ، ایک بادشاہ ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا، لوگوں میں افراتفری ہوگی، تو وہاں سے مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آئیں گے، اور مکہ میں جو ہے وہ آپ جو ہے لوگ طواف کر رہے ہوں گے، آپ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے، اچانک سے لوگ ان کو پہچان جائیں گے، وہ انکار کریں گے، لیکن لوگ ان سے بیعت کریں گے، اور پھر لوگوں کو لے کر کے ملک شام جائیں گے۔ ملک شام میں جو ہے، ملک شام کی راجدھانی یہ دمشق ہے، اور دمشق میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد۔ اس مسجد کے پوربی مینارے پہ جو سفید کلر کا بنا ہوا ہے، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پھر سیڑھی سے اس مینارے سے اتارا جائے گا، اور فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، لیکن اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو پیچھے ہٹنے لگیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اب آپ چلیے پڑھائیے۔ ان کی اقتدا میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 4 سال تک جو ہے وہ رہیں گے، اور اس کے بعد پھر انتقال فرما جائیں گے۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں لوگ دجال کا خاتمہ کریں گے مقام لد پر، اور دجال بھاگتا ہوا کہاں جائے گا؟ فلسطین میں جائے گا۔ فلسطین میں بیت المقدس کے قریب ایک گیٹ ہوگا، اس گیٹ کا نام مقام لد ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی مدد سے دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں صلیب کو توڑیں گے، اور خنزیر کا خاتمہ کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد 40 برس مکمل طور پہ جس طریقے سے دنیا ظلم و زیادتی سے، شر و فساد سے، جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، ایسے وہ سکون، امن و شانتی سے جو ہے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، شادی بیاہ کریں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے پھر خاتمہ ہو جائے گا دنیا کا۔ تو اس اعتبار سے یہ 10 بڑی نشانیاں اور علامتیں جب پائی جائیں گی، اس کے بعد میں قیامت
قائم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے کپڑے کی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ لوگ حوض درست کر رہے ہوں گے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے، اس حال میں قیامت آ جائے گی۔ لوگ نوالا بنا کر کے لقمہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اب منہ میں نہیں ڈال پائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ لوگ دودھ دو رہے ہوں گے اپنے اونٹنیوں کے، اپنے بکریوں کے، اور اس حال میں لوگ دودھ دو کر کے برتن میں رکھ کر کے چاہیں گے ہم پی لیں، اس حال میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، لا تقوم الساعة فی الارض حتی یقال اللہ اللہ، اس روئے زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، ملک شام سے ایک ہوا آئے گی اور وہ ہوا اہل ایمان کو لگ جائے گی، ایک پھوڑے کی شکل میں، وبا کی شکل میں، جس سے ایماندار ختم ہو جائیں گے، مومن دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں جب شرار الناس، جب بدترین لوگ باقی رہیں گے، قائم رہیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جینے کی اور ایمان کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے اس صورت مبارکہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی تھیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید مانے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات، اللہ ایک ہے، وہ پاک بے عیب ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تو توحید کی باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد رسالت، تمام نبیوں کی رسالت کا ذکر تھا اس میں، جو بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کرام تھے، اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ تھا، اس کو بھی بیان کیا جا چکا۔ اب یہ آخرت کی باتیں ہیں، تقریباً 8-10 آیت کریمہ باقی ہیں اس سورت کے ختم ہونے میں، سورہ اعراف کے، تو آخرت کی باتیں اب چل رہی ہیں۔ اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آخرت کے منازل کو، مراحل کو آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔